بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے، یہ صرف ایک مختصر جملہ نہیں بلکہ پورے دین، پوری شریعت اور امت کی علمی بنیاد کا خلاصہ ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دین اپنی طرف سے سوچ لینے کا نام نہیں، بلکہ دین سیکھنے، سمجھنے اور اہل علم سے حاصل کرنے کا نام ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ یہی پیدا ہو گیا ہے کہ چند ویڈیوز دیکھ کر، چند پوسٹیں پڑھ کر یا دو چار عربی الفاظ یاد کر کے انسان خود کو محقق سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ دین کی سمجھ صرف معلومات کا نام نہیں بلکہ صحیح فہم، صحیح اصول اور صحیح رہنمائی کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو تعلم یعنی سیکھنے کے ساتھ جوڑا، یعنی علم خود بخود دل میں نہیں آ جاتا بلکہ استاد، محنت، صحبت اور تسلسل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں ذرا غور کریے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جس سے خیر چاہے اسے مال دے دیتا ہے، شہرت دے دیتا ہے یا دنیا دے دیتا ہے، بلکہ فرمایا دین کی سمجھ دیتا ہے، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اللہ کے دین کو صحیح سمجھ لے۔ اور یہ فقہ اور فہم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ نہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے، نہ صرف جذباتی تقریریں سن لینے سے، بلکہ اہل علم کے سامنے بیٹھنے سے، سوال کرنے سے، اصول سیکھنے سے اور مسلسل محنت سے۔ قرآن کریم بھی اسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ تو یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ ہر شخص ہر مسئلے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح بیماری میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، قانون میں وکیل کی طرف، اسی طرح دین میں علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، کوئی شخص پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر نہیں بنتا، وہ سالوں سال کتابیں پڑھتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے، تجربہ حاصل کرتا ہے، تب کہیں جا کر ایک ماہر ڈاکٹر بنتا ہے۔ تو دین جو آخرت کا معاملہ ہے، کیا وہ بغیر سیکھے حاصل ہو جائے گا؟ اسی لیے محدثین اور فقہاء نے ہمیشہ سند اور استاد کی اہمیت بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند دین کا حصہ ہے اور اگر سند نہ ہوتی تو ہر شخص جو چاہتا کہہ دیتا۔ یعنی دین میں یہ ضروری ہے کہ بات صحیح ذریعے سے سیکھی جائے۔ اس لیے علماء کرام صرف کتابیں نہیں پڑھتے بلکہ اساتذہ سے شاگردی میں رہ کر سیکھتے ہیں، سند لیتے ہیں اور علمی امانت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہی وہ سلسلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے تابعین تک اور پھر علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے علماء کو بہت بڑا مقام دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یعنی علماء صرف معلومات دینے والے لوگ نہیں بلکہ وہ انبیاء کے مشن کے وارث ہیں۔ وہ قرآن و سنت کی حفاظت کرتے ہیں، امت کو گمراہی سے بچاتے ہیں اور دین کی صحیح تعبیر بیان کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آج ایک خطرناک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم خود قرآن پڑھیں گے، خود حدیث سمجھیں گے، ہمیں علماء کی ضرورت نہیں۔ بظاہر یہ بات اچھی لگتی ہے لیکن حقیقت میں یہی گمراہی کا دروازہ ہے، کیونکہ اگر ہر شخص
اپنی عقل کے مطابق قرآن کی تشریح شروع کر دے تو پھر ہر آدمی الگ دین بنائے گا، کوئی ایک آیت پکڑ لے گا تو کوئی دوسری، پھر امت میں انتشار، اختلاف اور فرقہ بندی پیدا ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن سمجھا ہی نہ جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بغیر علم، بغیر اصول اور بغیر اہل علم کی رہنمائی کے قرآن کی منمانی تفسیر نہ کی جائے۔ قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ اس کے سمجھنے کے درجے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو میرے عزیزو، یعنی ہدایت، ایمان، نصیحت، بنیادی تعلیمات یہ عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان مثالوں کو صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں، یعنی قرآن کی گہرائیاں، اس کی باریک مسائل، اس کے استنباطات، یہ علماء کا میدان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تفسیر کے بعض درجے ایسے ہیں جو ہر عرب سمجھ لیتا ہے، بعض علماء سمجھتے ہیں اور بعض کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، علماء کی طرف رجوع کرتے تھے اور سیکھنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعلم العلم قبل ان يقبض، یعنی علم سیکھو اس سے پہلے کہ اٹھا لیا جائے۔ اور مجاہد رحم اللہ فرماتے تھے جو شخص شرم یا تکبر کی وجہ سے سوال نہیں کرتا وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، یعنی علم کے لیے جھکنا پڑتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، اپنی جہالت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ علماء سے دوری، سوشل میڈیا کے نام نہاد اسکالرز، خود ساختہ تحقیق، چند تراجم پڑھ کر فتوے دینا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ کنفیوژن، اختلاف، بے ادبی اور گمراہی۔ تو میرے عزیزو، ہر خوبصورت بولنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر جذباتی مقرر مفسر نہیں ہوتا، ہر وائرل ویڈیو علم نہیں ہوتی۔ اصل راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تھا، قرآن سے جڑو، حدیث سے جڑو، لیکن اہل علم کی رہنمائی میں جڑو۔ علم بغیر استاد کے ایسا ہے جیسے کوئی اندھا شخص راستہ ڈھونڈ رہا ہو، اور علم استاد کے ساتھ ایسا ہے جیسے روشن چراغ میں سیدھا راستہ مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، اہل علم کی قدر نصیب فرمائے، اور ہمیں خود ساختہ دین اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔